السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے باپ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ اماں جوانی میں بہت صحت مند، سانولی رنگت اور محنت کرنے کی وجہ سے کثرتی جسم کی مالک تھیں۔ ہم سب بہن بھائی چولہے کے گرد بیٹھتے تھے، کبھی چائے، کبھی چھاچھ یا پتلی دال یا آلو پیاز کی روٹی کے ساتھ کھاتے تھے۔ عزت کے ساتھ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، ہم بڑے ہوتے گئے۔ ہمارے ایک بھائی شہر میں شفٹ ہوئے مزدوری کی غرض سے۔ آخرکار ہماری شادیاں ہو گئیں، بچے بھی بڑے ہو گئے۔ آخرکار بٹوارے کا وقت آ گیا۔ ہماری والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، کوئی رکھنے کو تیار نہ تھا۔ ہماری کل کائنات کا چھوٹی سی کٹیا والدہ اور کچھ برتن تھے۔ گاؤں میں لوگ روکھی سوکھی روٹی کھا کر عزت کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن بٹوارے کے لیے سب اکٹھے ہوئے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اماں کی ذمہ داری سے کیسے بچا جائے، لیکن حیران کن طور پر شہر والے بھائی نے سب چھوڑ کر اماں کی ذمہ داری لے لی اور باقی سب بھی خوشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ چلو اماں سے جان چھوٹی۔ وقت گزرتا رہا، اچانک شہر والے بھائی کے دن پھر گئے اور اس نے شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک کٹیا بنا لی، موٹر سائیکل بھی خرید لی اور بچوں کے کپڑے اچھے ہو گئے۔ مجھے یہ تجسس ہوا کہ آخر اس کو ایسا کون سا خزانہ مل گیا ہے جو اس کے دن پھر گئے ہیں، اور میں اپنے بیوی بچوں کو کوستا رہا کہ شاید اماں کی خدمت کا صلہ مل رہا ہے۔ اسی تجسس میں نے بھائی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور رات گزاری۔ میری والدہ ساری رات جاگتی رہیں اور چیختی رہیں اور کمرے میں باپ کہتی رہیں۔ کیونکہ میں بیٹھک میں تھا، سنتا رہا، میں نے سوچا شاید بڑھاپے کی وجہ سے بول رہی ہیں۔ مجھے اپنے بھائی اور بھابھی پر رشک آیا کہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں والدہ کو سنبھالا ہوا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں نے والدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ جمعے کا دن تھا۔ دوپہر تک بھائی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس ٹائم پہ سب کلینک بند ہوتے ہیں اور والدہ کی جو لباس تھا وہ بھی مناسب نہ تھا۔ شک کو دور کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کا پیچھا کیا۔ راستے میں بھائی نے مٹھائی کی دکان سے 2-3 تھیلیاں اٹھائیں اور جمعے کی نماز کے ٹائم والدہ کو مسجد کے باہر بٹھایا۔ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوئی، بھائی نے تھیلی کھول کر والدہ کو کچھ چٹایا۔ ماں تو جیسے پاگل ہو گئیں اور باپ کہنے لگیں۔ پھر جو لوگوں نے دیکھا، جو بھیک کی برسات ہوئی، چند لمحوں میں ہی روپوں کا ڈھیر لگ گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا، وہ ماں کو گاؤں سے لانا، وہ ماں کی بھوک، ساری رات جگنا اور باپ کہنا۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے اور ہماری قوم کی حالت آج بھی یہی ہے۔ اس میں سیلاب کے ساتھ جو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، اس کہانی کو اس سے بالکل بھی نہ جوڑا جائے۔